والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات محبت عقیدت مندی دے نال پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتائی ہے. بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتائی ہے. جو نبی کا ہو جائے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرار اللہ باعث ارض و سما والی قلب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ کی ذات گرامی کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام ذویل احتشام عزیزان برادران سب سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ. قسم والا اڈا دے اندر اس مسجد دے اندر جمعۃ المبارک حافظ عثمان صاحب نے حکم کیتا میں گناہ گار تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں. اللہ پاک جڑیاں میں گلاں کراں اودے اوتے اللہ پاک مینوں اور تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنوں دے وچوں افضل تے اعلیٰ ترین دن جڑا ہے جمعہ المبارک ہے.
تے فرمایا کہ جمعہ المبارک نو میری ذات تے کثرت نال درود پڑھیا کرو، کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ سب تو افضل تے بہتر تے اعلیٰ درود درود ابراہیمی، درود ابراہیمی۔ اور اس کو علاوہ بھی بعض حدیثاں دے اندر مستند روایت نال درود پاک ہے نہیں۔ آج ہی یعنی جمعہ المبارک کے عصر کی نماز تو بعد جیڑا بندہ عصر کی نماز پڑھنے تو بعد اپنی جگہ تے اٹھن تو پہلے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ پڑھے گا اللہ دی ذات 80 سال دے گناہاں معاف کر دے گی اور 80 سال دی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ القول البدیع کتاب ہے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ تو میں قرآن پاک کی آیات بینات آپ حضرات سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اندر دعا ہے اللہ پاک مینوں حق کہن دی، تانوں حق سنن دی، پھر اساں سارے نوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک سونیا اساں تینوں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا کوئی بندہ مکمل کامل کر ہی نہیں سکتا۔ سب تو زیادہ اللہ دی ذات دی حمد و ثنا کرنے والے میرے آقا دی ذات ہے۔ میرے آقا تو ود کے کوئی بھی اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرنے والا، کیونکہ میرے آقا نبیوں کے سردار نے، میرے آقا نبیوں کے سردار نے، اور میرے آقا خاتم الانبیاء نے۔ میرے نبی تو بعد دوجا نبی کوئی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے سے جھوٹا ہے، کاذب ہے، لعنتی ہے اور اللہ کی طرف لعنت کا مستحق ہے۔ وہ بندہ یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مکان بنائے تے ایک وچ رہن دے تے کوئی بندہ دیکھے کہ وہ آگے کی یار ہے کہ اٹ جڑی ہے یہ بھی کدے لا چھڈ ہونا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جڑی خالی جگہ دی اٹ ہے نا، وہ میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا، میرے تو بعد نبی کو نہیں ہے جی۔ اسی طرح فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ کی ذات نے میرے نور کو تخلیق کیتا ہے اور میں تمام انبیاء کرام نو یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہوں، میرے تو بعد نبی نہیں کوئی بھی آ سکتا تے نہ آئے گا۔ تو میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوبہ اساں تانوں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیاں نے۔ دیکھو انبیاء کرام نے اللہ کی ذات نے مختلف معجزات کمالات عطا کیتے ہیں۔ کسی نو 5 عطا کیتے نے، کسی نو 7 عطا کیتے نے، کسی نو 3 عطا کیتے نے، کسی نو 1 عطا کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کمال جائیے اپنے پیارے لاجواب نبی تو دیے معجزے انبیاء کو خدا نے میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا، یعنی کہ میرے آقا سر مبارک دے وال مبارک تو لے کے پیروں دے ناخنوں تک میرے آقا صداقہ معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا دا بولنا معجزہ، میرے آقا دا کھانا معجزہ، میرے آقا دا پینا معجزہ، میرے آقا دا چلنا معجزہ، میرے آقا دا بیٹھنا معجزہ، میرے آقا دا اپنے غلام حضرت بلال نے گلا کرنی معجزہ، میرے آقا دا صحابہ کرام نے بہ کے اپنا دیدار کرانا معجزہ، میرے آقا دا مکے دیا گلیاں چلنا معجزہ، میرے آقا دا مدینہ المنورہ دیا گلیاں میں چلنا معجزہ، میرے آقا دا زمین تے بیٹھنا معجزہ، میرے آقا دا عرشاں تے جانا معجزہ، میرے آقا دا رب دا دیدار کرنا معجزہ، پھر میرے آقا دا رب دا دیدار کر کے آ کے اپنے غلاماں نو رائے تو ربی فی احسن صورت، اے میرے پیارے غلاموں میں رب نو دیکھ کے آیا، رب بڑا ہی سونا ہے، یہ بھی میرے آقا دا بڑا عظیم معجزہ ہے۔
یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نماز تے قربانی دا ذکر کرنے تو پہلے میرے نبی دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے، میرے نبی دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے، حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جس مجلس کے اندر نہ اللہ دا نہ لیا گیا ہوئے نہ میری ذات تے درود پڑھیا جائے، وہ اتنی بیکار محفل ہے کہ قیامت والے دن انسان روے گا، آکھے گا یا اللہ مینوں دوبارہ دنیا تے کر، میں جدوں اپنے سنگیاں ساتھیاں وچ پواں گا تیرا بھی ذکر کراں گا، تیرے نبی دے درود و سلام بھی پڑھاں گا۔ ان کی اتنی بڑی حسرت ہوئے گی بندے کو، اس بندے کو کہ جڑا بندہ کتے محفل لا کے بیٹھا نہ انہیں اللہ دا نام لیا ہے نہ انہیں حضور دا نام لیا ہے تے نہ کملی والے تے درود ہی پڑھے ہے۔ ہاں جی تو دوستو بزرگو اسی خوش نصیب ہاں، اسی اس نبی کا کلمہ پڑھے ہے جس نبی نے سجدے کر کے رب نو اس گل تے منوا لیا ہے۔ اے سونے محبوبہ قیامت والے دن اسی شفاعت دا حصہ تینوں عطا کر دیاں گے، جنوں جنوں تو کہے گا اسی جنت عطا فرما دیاں گے۔ وجہ کرے ہو جی حدیث پاک ترمذی دے اندر حدیث پاک کی، مشکات دے اندر حدیث پاک کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی دا جنت وچ جانا حرام ہے، ہر امت دا جنت وچ جانا حرام ہے۔ صحابہ کرام جو اٹھے، ایک بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں دا جنت جانا حرام ہے، کب تک؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک میں محمد جنت کا دروازہ کھول کے جنت وچ داخل نہیں ہو جاواں گا۔ میں تمام امتاں جتنی بھی نبیوں دی امتاں نے انہاں واسطے جانا جنت حرام ہے جب تک کہ میری سونی امت، میری آخری امت جنت وچ داخل نہیں ہوئے گی۔ اسی واسطے تے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تسی بہترین امت ہو، اس وجہ تو تسی نیکی دی دعوت دیندے ہو تے برائی کو لوکاں نوں ڈکدے رہندے ہو۔ اسی ہن خیال کریے کیا اسی یہ کام کر رہے ہیں؟ نیکی دی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے دوزخ دی آگ کو خود بھی بچو اور اپنے گھر والے نوں بھی دوزخ دی آگ تو بچا لو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں دوستوں۔ تو اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا، میں سنیا اساں بے شمار خوبیاں عطا کیتیاں نے، فرمایا تسی نماز پڑھو ساڈے واسطے، قربانی کرو ساڈے واسطے، جیڑا تہاڈا دشمن ہے نا وہ بے نام و نشان ہی رہے گا، وہ کچھ نہیں رہن لگا، وہ نام و نشان بھی نہیں رہے گا، وہ کوئی نام بھی نہیں رہے گا۔ تے پاویں تہاڈے نال محبت رکھن والا پاویں بلال کسی ہوے، وہ جدوں وہ دنیا تے رہ کے تہاڈا ذکر کرے گا تسی کھانے کعبے دی چھت تے چڑھا کے انہوں جدوں آزاد کراؤ گے لوکاں نوں پتہ چل جائے گا اے نبی دا غلام ہے۔ اگر نبی کے غلام حضرت بلال دی یہ شان ہے پھر ابو بکر صدیق دی شان دا کوئی اندازہ لا سکتے ہے؟ قول نبی ہے، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی پاک کے تمام صحابہ جنت داخل ہوں گے، جنت حقدار نے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے نال جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوستو وہ جنتی ہو کے نہیں اپنے رب کو اتنا ڈرتے سن، سانوں پتہ بھی کون نہیں ایسا جانا کتے نے، پھر بھی اسی رب کو نہیں ڈرتے ہیں، پھر بھی اسی رب کو نہیں ڈرتے۔ اور سنو اللہ کا قرآن، اللہ کی ذات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا سونیا اساں تینوں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیاں نے، سونیا تو ساڈی رضا واسطے نمازاں پڑھ، تو ساڈی رضا واسطے
قربانی کر جڑا تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ دوستو بزرگ توجہ فرمانا، ایک گل بھی ثابت ہو گئی، میں صدقے جاواں اور جدوں نماز پڑھنی ہے سرکار کا ذکر کرنا ہے، جدوں قربانی کرنی ہے سرکار کا ذکر کرنا ہے، میں صدقے جاواں اللہ دی ذات نے اپنے نبی دا ذکر یعنی کہ نماز دا حکم دین تو پہلا، قربانی دا ذکر کرن تو پہلا، قربانی دا حکم دین تو پہلا اللہ دی ذات نے میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں نے تاکہ ان والے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور جب بھی کوئی محفل کرنی ہے میرے مدینے والے دا ذکر کرے ہو جے، میں اپنیاں پاک رحمتاں دا نزول کر دیاں گا۔ اللہ کا قرآن نے دوسرا مقام ہے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اللہ کا قرآن سن رہے ہو یار، کوئی عام گل تو نہیں کر رہا۔ اللہ کا قرآن نے فرمایا قل ان صلاتی، اے سونیا انہاں لوگاں نوں ارشاد فرما دے میری نماز پڑھنا، و نسکی میری قربانی کرنا، و محیایا میرا دنیا تے زندہ رہنا، و مماتی میرا دنیا تو چلے جانا، للہ رب العالمین۔ فرمایا دنیا تو چلے جانا، میری نماز میری قربانی، اے سارے دا سارا اللہ دی رضا واسطے میں، صرف اللہ واسطے میں۔ اللہ دا قرآن اس گل دی وضاحت کر رہا ہے، اگر نماز پڑھنی ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اگر قربانی کرنی ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اگر دنیا تے زندہ رہنا ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اگر دنیا تو جانا ہے اسی طرح دا مسلمان بن کے اسی دنیا تو جائیے۔ کوئی غریب بندہ ساڈی یاد وچ رو گئے، کوئی یتیم تے بیوہ رو گئے، کوئی ساڈا گوانڈی ساڈی یاد وچ رو پوے، کیونکہ صدا نہ باقی او بل بل بولے تے صدا نہیں باغ بہارا، صدا نہ ماتے اوے حسن جوانی تے صدا نہیں سنگد او یارا، تے دنیا یوتے اور رکھ فقیرہ اوے ایسا بین کھلو اولا میتا اوے حسن لوگی تے ٹر جا میتا رو۔ اللہ نے نبی نے فرمایا جس بندے نو اللہ دی ذات نے مار دیتا اودے کول استطاعت بھی ہے سی، اودے کول طاقت بھی ہے سی، اودے کول تندرستی بھی ہے سی، لیکن انہیں قربانی نہ کی تھی۔ اللہ دے نبی فرمایا ساڈی عیدگاہ وچ او نہ بڑے، اودا ساڈی عیدگاہ وچ کم کوئی نہیں۔ میں دوسری حدیث مبارکہ پڑھن لگا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جدے کولو مال ہے وے، جدے کولو استطاعت ہے وے، او دے تے قربانی واجب ہے، او دے کولو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی گھر دیاں ضرورتاں کٹ کے اینا او دے کولو مال ہے، او دے تے قربانی واجب ہے، لیکن انہیں قربانی نہ کی تھی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ذرا توجہ کرے ہوئے دوستو، فرمایا پاویں عیسائی ہو کے مرے، پاویں یہودی ہو کے مرے، سانو پرواہ کوئی نہیں، اگر قیامت والے دن نبی دی شفاعت حاصل کرنی ہے قربانی دینی پوے گی۔ اللہ دے نبی دا سونا فرمان ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے غلاموں او جدو اور میرے دوست بزرگوں جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے پہلا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ دی بارگاہ وچ جانور مقبول ہو جاتا ہے، نالے قربانی کرنے والے دی بخشش فرما دی جاندی، کیونکہ رحمت دا دریائے الہی تے ہر دم وگدا او تیرا، جے ایک قطرہ او بخش مینو مولا کی کٹ جاندائی او تیرا، تے لکھ اوڑی میں اوہ توبہ پانی
تے میں ہاں بید بالا پھر بھی مولا میں تیرے کرم دیا اوے آسان رکھن والا اللہ دے نبی نے فرمایا او جدو جانور لیندے ہو تے جانور سونا لیا کرو خوبصورت لیا کرو کوئی بندہ نہیں چاہتا میرے جسم دے کپڑے پاٹے پرانے ہون کوئی بندہ نہیں چاہتا میری جُتی ٹوٹی ہوے کوئی بندہ نہیں چاہتا میرے حالات ماڑے ہون ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مینوں مال دے اللہ مینوں مال دے اسی مال نال تے پیار کرنے ہاں نیک اعمال نال پیار نہیں کرتے اسی مال نال تے پیار کرنے ہاں اور آمنہ دے لال نال پیار نہیں کرتے ادھروں کلمہ پڑھنے ہاں ادھروں گل مکر جانے ہاں نماز کھلو کے وعدہ کرنے ہاں یا اللہ پاک اسی تیری عبادت کرنے ہاں اسی تیرے کولوں مدد منگنے ہاں اسی نبیاں تے ولیاں دا راہ تیرے کولوں منگنے ہاں لیکن مسجد تو باہر جا کے اسی اپنیاں گلاں بھول جاتے ہاں او دنیا تے رہ کے جیڑا بندہ کسے نال وعدہ کرے انہوں لوگ آندے بندہ منافق ہے انہیں میرے نال وعدہ کیتا ہے انہیں وعدہ پورا نہیں کیتا میں انہوں امانت دیتی ہے انہیں امانت وچ خیانت کیتی ہے میں ایدے نال یعنی کہ اچھا سلوک کیتا ہے انہیں میرے نال اچھا سلوک نہیں کیتا ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جانور سونا لیا کرو کیونکہ قیامت والے دن اور صراط تہاڈیاں سواریاں بن جان گیاں یہ جانور قیامت والے دن تہاڈیاں سواریاں بن جان گیاں تے جنہ بہترین جانور لو گے تہاڈی بہترین سواری ہوئے گی آرام دے نال بیٹھ کے وہ پل صراط کہ جس دا فاصلہ بہت بڑا ہے فرمایا جیڑا مومن بندہ ہوئے گا نماز پڑھتا ہوئے گا انہوں قیامت والے دن وہ پل صراط تو بجلی کی طرح گزر جائے گا انہوں ایسی محسوس ہوئے گا جنہیں فجر دی نماز دے دو فرض پڑھے نہیں ہے دوستو اللہ دے نبی دے پکے غلام بن جائیے پکے غلام بن جائیے حضور دیاں سنتاں نال پیار کریے اپنے گوانڈیاں نال اچھا سلوک کریے اپنے مال وچوں جڑے غریب غرباء نے انہاں تے خرچ کریے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تیریاں کروڑاں نمازاں ایک پاسے نے لیکن تیرا گوانڈی اگر تیرے تے راضی ہو گیا تیرا ایمان کامل ہو جائے گا اگر تو کروڑاں نمازاں پڑھتا رہے ہو تیرا گوانڈی تیرے تے ناراض ہویا تیرا گوانڈی تیرے شر نہ کرتا رہیا تیرا ایمان کامل نہیں ہوگے گا تیرا کامل ایمان تاہی ہوگے گا کہ تیرا گوانڈی تیرے تے راضی ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلاموں تسی چاہتے ہو نا قیامت والے دن میں تہاڈا گوانڈی بن جاؤں اسی دنیا تے گل کہنے ہیں نا بھائی گوانڈی چنگا ہونا چاہیے اور دنیا تے گوانڈی چنگا ہو گئے تے سمجھ لو دنیا تے جنت ہے کیونکہ انہیں غلط کام نہیں کوئی بھی کرنا ہونا انہیں حفاظت ہی کرنی ہوتی ہے جی اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں اگر تسی چاہتے ہو نا میں تہاڈا گوانڈی بن گیا کہ فرمایا پھر میری ذات تے رج کے درود پڑھیا کرو رج کے ٹائم تسی مینوں دسنا ہے کیونکہ مینوں تے نظر نہیں آ رہا اچھا صرف 2 منٹ ایک دو میں گل کر لوں ذرا توجہ فرمایا دوستو فرمایا جیڑا بندہ قربانی دے گا نا جیڑا بندہ قربانی دے گا قیامت والے دن بندے تے دوزخ دے درمیان وچ قربانی حائل ہوے گی رکاوٹ بن جائے گی ٹھیک ہے نا ایک ساتھی نے سوال کیتا ہے کہ کیا اسی قربانی اپنے والدین دے نا تے دے سکتے ہیں جی بالکل تسی دے سکتے ہو جی اس گل وچ کوئی حرج نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی طرفوں بھی قربانی کی تھی اپنی اہل بیت کی طرفوں بھی قربانی کی تھی اور جڑے غریب سرکار دے امتی سن میرے آقا نے کنے 100 سال پہلے انہاں واسطے قربانی کر چھڑی تاکہ انہاں آن والے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ رب بڑا پیار کرتا ہے کہ جڑا رب نے خوبصورت نبی بنایا وہ اپنی امت نہ بڑا پیار کرتا ہے ٹھیک ہے نا سرکار نے اپنی طرفوں بھی اپنی اہل بیت کی طرفوں بھی اور اپنے غریب امتی جڑے نے انہاں واسطے بھی دیکھو ایک مسئلہ ہے اسی 11ویں شریف منانے ہیں منان تو مراد اسی کی کرنے ہیں
اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حضور دا فرمان پڑھیا جاتا ہے، جنت دوزخ دے یعنی کہ مظاہرے کیتے جاندے نے، دسیا جاتا ہے اے نیک اعمال جنت کھڑن گے، اے برے اعمال دوزخ لے کے جان گے۔ پھر اسی ہاتھ چوک کے دعا کرنے ہاں یا اللہ پاک اسی جتنی پڑھائی کی تھی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والے پیر نو اشارے ثواب کرنے ہاں، یہ نا 11ویں دوستو میرے دوستو، اے جڑی وڈی عید آ رہی ہے یہ کدوں ہوندی ہے بھلا؟ کدے کہ خیال کیتا ہے دن 10واں تے رات 11ویں نہیں ہوندی؟ پھر یہ مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ بہت سارے واقعات جڑے نے وہ دن 10واں تے رات 11ویں ہوئے نے، حضور غوث پاک بندیاں نوں اکٹھیاں کر کے کرتے کی سن؟ اللہ کے رسول دا پیغام سناندے سن تے لوکاں نوں فکر آخرت دیندے سن۔ اور لوگوں اپنے آپ نوں سیدھا کر لو، اپنی قبر نوں سیدھا کر لو، جیڑا بندہ نیک اعمال کرے گا وہ دنیا تے رہ کے جنت دا مستحق بن جائے گا۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ المبین۔